وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے جماعتی احباب کو اور ہماری جماعت کے نوجوان علماء کو کب تک یہ غلط فہمی رہے گی بندے عالمی ابھی جوان ہیں؟ اب تو ہمارے عزیز مفتی صاحب نے مجھے محفل کا دولہا بھی بنا دیا. اگر کسی نے محفل کا لفظ ہٹا کے میری اہلیہ کو یہ دولہے کا لفظ سنا دیا میرا گھر میں جانا بھی اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمیں قبروں کی چوکھٹ کو یاد کرنا چاہیے. کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین.
کہیں اللہ توحید اور قرآن بیان کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جامعہ حقانیہ اشاعت توحید رسول اللہ کا نمائندہ ادارہ ہے۔ بڑی صورت کے ساتھ اس نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ شاید یہ سب کچھ مولانا عبدالخالق رحمت اللہ علیہ کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنے دینی مدرسے ہیں اہل حق کے، یہ صحیح معنوں میں دین کے قلعے ہیں۔ اور یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ فوج کی چھاؤنی ہوتی ہے نا، تو وہاں سے فوجی نکلتے ہیں، میجر ہو، کیپٹن ہو، کرنل ہو۔ دینی ادارے بھی دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ یہیں سے خطیب نکلتے ہیں، امام نکلتے ہیں، مؤذن نکلتے ہیں، مفتی نکلتے ہیں، مدرس نکلتے ہیں، مصنف نکلتے ہیں، مناظر نکلتے ہیں۔ جو لوگ دین کے دشمن ہیں نا، سیکولر لوگ، وہ اصل میں دین کے دشمن ہیں، لیکن وہ دین پر اٹیک کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم نے دین پر اٹیک کیا تو لوگ ہمارے گلے پڑ جائیں۔ اس کا انہوں نے آسان حل نکالا کہ یہاں سے علماء، ائمہ، خطباء تیار ہوتے ہیں، ان اداروں کو بدنام کرو۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کر۔ چنانچہ انہوں نے منفی پروپیگنڈا کیا دینی مدارس کے خلاف۔ ٹی وی چینل اس کے لیے وقف ہوئے، اس میں بیٹھنے والے مبصر و تجزیہ نگار، ان میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی صحافی ہے، ہیں وہ سارے لال بجکڑ۔ انہیں دینی مدارس کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔
وہ کبھی لاہور کے کسی مدرسے میں نہیں گئے، گجرانوالہ کے کسی مدرسے میں نہیں آئے، وہ صرف ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں لال بجھکڑ کی طرح۔ لال بجھکڑ کا پتہ ہے آپ کو؟ کسی گاؤں میں بندہ رہتا تھا، وہ کہتا تھا میں بڑا عقل مند ہوں، میرے کو مشورے لے گا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی آیا، وہ درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا، اترنے کا طریقہ نہیں آتا، اس نے اوپر سے ہال دعائی مچائی، اتارو۔ لوگ لال بجھکڑ کے پاس گئے کہ تو بڑا سیانا، اس نو اتارن کا کوئی طریقہ دس۔ اس نے کہا یہ تو چٹکی کی بات ہے، رسا لے گیا۔ لوگ رسا لے گئے، اس کی طرف پھینکو، اسے کہا پکڑ رسے کو، اپنی کمر کے ساتھ باندھ لے۔ نیچے والے لوگوں کو کہا کھینچو، انہوں نے کھینچا، بندہ زمین پہ آیا، مر گیا۔ انہوں نے کہا لال بجھکڑ بندہ مار دیتا ہی۔ اس نے کہا اس کی اپنی قسمت ہے، میں نے تو سینکڑوں بندے کنویں سے اسی طرح باہر نکالے۔ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے نا لال بجھکڑ، یہ اپنے مسلک کی کتابیں پڑھاتے ہیں جی، بریلوی اپنے مسلک کی پڑھاتے ہیں، دیوبندی اپنے مسلک کی پڑھاتے ہیں۔ ان لال بجھکڑوں کو اتنا پتہ نہیں کہ متوسطہ سے لے کے دور حدیث تک دیوبندی اور بریلوی مدارس کا نصاب ایک ہے۔ پہلے تحقیق تو کرو کہ ان کے نصاب الگ ہیں، نحو میں، صرف میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، عقائد میں، منطق میں۔ یہ منطق کا نام یار نکل گیا، فلسفے میں ان کی کتابیں اور ہیں، ہماری اور ہیں، ان کی تفسیریں اور ہیں، ہماری اور ہیں۔ ہم متعصب ہیں، ہماری حنفیوں کی تفسیر کوئی نہیں ہے جو نصاب میں داخل ہو جائے۔ ہم تو تفسیر جلالین پڑھاتے ہیں جس کا لکھنے والا شافعی المسلک ہے۔ کہاں ہے تعصب ہمارے مدارس میں؟ لیکن وہ بیٹھے ہیں ٹی وی چینلوں پر، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، کروڑوں بندے ان کی آواز کو سنتے ہیں، وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔ مدرسوں سے کون پیدا ہوتا ہے؟ دہشت گرد۔ میرے بڑے بھائی نے ایک طالب علم کو کہا، مہمان آ گئے نا تو مشہور ہے وہ کڑھائی بنانا، کڑھائی یعنی گوشت کی، چکن کی کڑھائی، تو وہاں کہتے ہیں کڑھائی لایا۔ میرے بھائی جان نے اسے پیسے دیے، یا کڑھائی لایا۔ مہمان بیٹھے بیٹھے بیٹھے، طالب علم نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا تو لوہے کی کڑھائی تھا۔ ہو سکتا استاد جی میں تو پھر کے اتنے پیسے نہیں آتی نہیں سی۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ کڑھائی کا معنی کیا ہے، یہ دہشت گردی پھیلائی، دہشت گردی۔ میرے والد صاحب نے ایک طالب علم کو بھیجا، جاؤ بازار سے کیلے لے آؤ۔ وہ کافی دیر کے بعد آیا، کلیجی لے کے آؤ۔ میں نے تجھے کیلے کہا تھا، تو کلیجی لے کے۔ اس نے کہا استاد جی میں بھول گیا تھا۔ پھر میں سوچ سوچ کے سمجھا کہ پہلا لفظ کیلا کاف سی، بس جسے کاف پہلا لفظ آیا وہ لے گیا۔ یہ دہشت گردی پھیلائی، اپنے کمرے کا ہی صاف نہیں، انہیں سرانا کہاں صاف کرتے ہیں جب صبح چمڑ کے دروازے تک بیچاروں کو کیا بتائیں، ہوا کہ دیکھو یہ بڑے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، کبھی مدرسوں میں آؤ، دیکھو ان کو چیک کرو،
یہ طالب علم بڑے سادہ سے لوگ ہیں، کیوں ہی کہہ دینا یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتی ہیں یہ، پھر کبھی کبھی پروپیگنڈا ہوا، نکھٹو لوگ پیدا ہو رہے ہیں جی، معاشرے پہ بوجھ بن رہے ہیں، نکھٹو لوگ پیدا کرتے ہیں مدرسے، ان سے کوئی وکیل کیوں نہیں پیدا ہوتا، ان سے کوئی انجینئر کیوں نہیں جنم لیتا، مدرسوں سے کوئی ڈاکٹر کیوں جنم نہیں لیتا؟ یہ ٹی وی پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی مدرسے تو ڈاکٹر نہیں نکلتا، انجینئر نہیں نکلتا، وکیل نہیں نکلتا ہے۔ اور لوگوں یہ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں، میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ میں بھی کر سکتا ہوں، میڈیکل کالج سے وکیل کیوں نہیں نکلتے؟ لا کالج سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے؟ انجینئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے؟ جو شعبہ ہے اسی شعبے کا بندہ اس سے نکلے گا۔ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم قوم کو ڈاکٹر دیں گے؟ ہمارے اکابر نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم قوم کو انجینئر دیں گے؟ ہمارے اکابر نے کب دعویٰ کیا تھا ہم قوم کو وکیل بیرسٹر دیں گے؟ ہم نے دعویٰ کیا تھا ہم قوم کو مفتی دیں گے، عالم دیں گے، خطیب دیں گے، حافظ دیں گے، قاری دیں گے، معلم دیں گے، مفتی دیں گے، مؤذن دیں گے۔ اس سے کوئی کمی آئی ہے تو سامنے آؤ۔ فتویٰ لینا ہو تو مفتی کو نہیں ملتا، سامنے تراویح پڑھانی ہو تو حافظ کو نہیں ملتا، سامنے آ۔ قرات پڑھانی ہو تو قاری کو نہیں ملتا، سامنے آ۔ تفسیر پڑھانی ہو تو مفسر کو نہیں ملتا، سامنے آنا۔ ہم پیچھے رہ گئے جی، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے وہ مار تو ہڈی ہے۔ تم نے یونیورسٹیاں بنائی تھی دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے لیے، تم نے یونیورسٹیاں بنائی تھی دنیاوی علوم میں ترقی کرنے کے لیے، دنیاوی علوم میں تمہارا 125واں نمبر ہے اور دین کی تعلیم میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ تم پیچھے رہ گئے۔ اپنی ناکامی ہمارے منہ پہ مل دے گئے۔ سارا آٹا رات ریچھ کھا جاتا تھا، سارا آٹا ریچھ، اور صبح کے ٹائم لب بھر کے نا بکری کے منہ پہ مار دیتا۔ مالک آتا وہ سمجھتا بکری نے کھایا، وہ اسے پیٹتا مارتا اور وہ ادھر سے ناچتا، کھائیں گے ہم، آٹا کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی۔ دوسرے دن پھر ایسے کرتا، بکری سوکھ سوکھ کے کامڑی ہو گئی اور ریچھ دن بدن ہوتا رہا۔ مالک نے سوچا بھی بات کیا ہے؟ ایک دن مالک نے چھپ کے دیکھا، پہلے وہ بکری کے گرد گرد سے چکر لگایا، ہے یہ معلوم آٹا کھائیں گے ہم، مار کھاؤ گی تم۔ پہلے اس نے آٹا کھایا، پھر آخری لب بھر کے اپنی ناکامی ہمارے منہ پہ ملتے ہو۔ تم دنیاوی علوم میں پیچھے رہ گئے ہو، سوچو۔ اور ہم مصر کے علماء جو مرکز تھا علوم کا، ایک مسئلے میں عاجز آ گئے، کوئی حل نہیں نکلتا تھا۔ انہوں نے مصر سے فتویٰ لکھ کے بندے کو بھیجا دلی، مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت، میرے والد صاحب کے استاد تھے، میرے والد صاحب نے انہی سے پڑھا تھا، اور میرے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی انہی سے پڑھا تھا۔ مصر کا بندہ آیا، فتویٰ لکھا، استفتاء لکھا ہوا ہے، دلی پہنچتا، پوچھتا کسی بندے کے پاس آیا، جب گھر میں پہنچا تو کہا مفتی اعظم ہند کہاں ہے؟ انہوں نے
کہا وہ سامنے سبزی والی دکان دیکھ رہے، اللہ اکبر، اس دکان پہ جو بندہ تھیلا لے کے کھڑا ہے نا، اسی کو مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں۔ وہ بھولا ہوا تھا اپنے علماء پر، جن کے جبے ہیں، کبے ہیں، سر پہ مخصوص رنگ کے پگڑ ہیں، ایک رومال کاٹے چو، ایک موٹے تھے، اینک دے فریم سنہری، پھر آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پہ خدا دی قسم ہے خطیب باہر نکلے انہیں لگتا پورا جنرل سٹور باہر نکلے۔ دیکھو ان کو کبھی کے جبے کبے دیکھو، لباس ان کے دیکھو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، نجران کا جو وفد آیا تھا ان میں جو عیسائی عالم تھے ان کے یہی لباس دیکھ کے صحابہ حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو سادہ لباس پہنے ہوئے محمد کو دیکھا تھا، دیکھیں یہ جبے کبے عجیب عجیب لباس ہے۔ اس نے کہا مفتی اعظم ہند سبزی والے کی دکان پہ کھڑے ہو کے سودا لے رہا ہے۔ وہ آیا، کہاں سے آیا ہوں؟ مصر سے آیا ہوں۔ مصر کے علماء عاجز آ گئے، استفتاء میرے پاس ہے۔ فرمایا گھر چلتے ہیں، جواب لکھ دیتے۔ اتنے میں سبزی والا کسی اور بندے کو سبزی دینے لگے تو فرمایا استفتاء دکھا۔ اس نے کاغذ پیش کیا، مفتی صاحب نے پڑھا، سبزی والے سے پینسل لے کے کھڑے کھڑے جواب لکھ دیا۔ کام ہمارے ذمہ تھا نا، جو کام ہمارے ذمہ تھا نا اس میں اگر کمی آئی ہے تو دکھا۔ کہیں حافظ نہ ملتا ہو، امام نہ ملتا ہو، دکھا۔ پھر کوئی بھوک سے مر گیا ہو، کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے صنعت کو آگ لگائی ہو، وہ تیرے نوجوان ہیں جو چوکوں میں ڈپلوموں کو آگ لگاتے ہیں، ہمارا کوئی عالم آج تک تو پیش نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی صنعت کو آگ لگائی ہو، خدا دی قسم ہے تو پیش بھی نہیں کر سکتا۔ اس مطالبہ کیتا ہوں کہ میری تنخواہ بتاؤ۔ یہ چند ہزاروں میں گزارا کرتے ہیں، شاکر صابر بن کے رہنے والے لوگ، بھوکتے نہیں مرتے۔ خدا دی قسم مولوی ہوئے تے بھوکتے مر جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جدہ بھی مرنا سے راج کے ہی مر ہضمی ہونی سے مر جانا، بھوک سے یہ مرے۔ کوئی کمی دکھا ہمارے اندر، ہمارے مدارس نے وہ کام نہ کیا ہو۔ نکھٹو لوگ پیدا ہوتے ہیں، تم میں نکھٹو لوگ پیدا نہیں ہوتے، تم میں سارے کارآمد لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیاں کالج 100% نتیجہ دیتی ہیں کہ ان میں کارآمد لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ نکھٹو لوگ تو تم میں بھی پیدا ہوتے ہیں، میرے مدرسے میں بھی بعض نکھٹو پیدا ہوتے ہوں گے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں دنیا بھر کے دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں کو، تیرے دامن میں کوئی حسین احمد مدنی جیسا ہو تو سامنے لے کے آ۔ ایک بندہ لے آ، یہ بھی تو دنیا کو بتا نا، حسین احمد مدنی کس نے دیا تھا؟ مفتی کفایت اللہ کس نے دیا تھا؟ ابوالکلام آزاد کس نے دیا تھا؟ حضرت گنگوئی کس نے دیے؟ مولانا قاسم نانوتوی کس نے دیے؟ شیخ الہند کس نے دیا تھا؟ انور شاہ کشمیری کس نے دیا تھا؟ تو لے کے آئے کے مقابلے کا ایک آدمی، جن پہ تو ناچتا پھرتا ہے، یہ سب انگریز کے پٹھو تھے، یہ انگریز کے گھوڑے میں لاتے تھے، یہ انگریز کے گھوڑی پال مربے لیتے تھے، مربے، یہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جتنے تم سرمایہ دار دیکھتے ہو نا، یہ گدی نشین اور یہ سارے، انہیں مربے کہاں سے ملے تھے؟
کس نے دیے تھے انہیں مربے؟ انگریز نے۔ یہ انگریز کے وفادار تھے، یہ جاسوس تھے انگریزوں کے۔ یہ سارے لالیکا مانیکا نون اور چودھری اور مخدوم، یہ سارے گھوڑی بال مربے لیتے تھے، انگریز کی چمچا گیری کرتے تھے۔ جب تیرے بڑے من مضمون آج بڑا عجیب کیا دے چھڑے، جب تیرے بڑے گھوڑی بال مربے لیتے تھے نا، جب تیرے بڑے بڑے ان کے گھوڑوں کی خارش کیا کرتے تھے نا، جب تیرے بڑے انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے نا، اس وقت ہمارے مدرسے کے حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ ہمارے مدرسے کے پڑے ہوئے نے دیا تھا۔ تو تو وفاداریوں میں پھرتا تھا، مربے کھاتا پھرتا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حکومت انگریز کی ہو، اور انگریز کی حکومت میں یہ فتویٰ جاری کرنا بغاوت ہے۔ بغاوت، بغاوت کا کیس چلا، خالق دینا حال کراچی میں مقدمہ ہوا، مقدمے کی سماعت ہوئی تو جج نے کہا حسین احمد مدنی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، دیا فتویٰ۔ حضرت مدنی نے کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو کیسے مقابلہ کرے گا ہمارے علماء کا جو دینی مدارس نے ہیرے پال کے قوم کو دیے تھے؟ جسٹس کیانی وہ تھا شین، اس نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا شاہ جی یہ ایف آئی آر ہے، آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے اگر میں مرزا قادیانی کے وقت ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ یہ آپ نے کہا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا؟ شاہ جی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں اس وقت ہوتا اس کی گردن اڑا دیتا۔ اگلے جملے سن، پھر دیکھ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا اگر تجھے شک ہے تو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھ، میں تیری گردن نہ اڑا کے رکھ دوں تو عطا اللہ شاہ نہ کہتا۔ دیوبند نے تو ہیرے پال کے قوم کو دی، اور شاہ جی کو اللہ نے کیا تاثیر دی؟ ہم نے تو نہ انہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے، ہم نے تو انہیں کتابوں میں پڑھا۔ وہ کیا چیز تھی کہ بمبئی اسٹیڈیم میں تقریر کرتے ہیں تو ان کی تقریر پہ ٹکٹ لگتا ہے، ساڑھی مفت کو نہیں سمجھتے، اعلان کر کے ٹکٹ۔ مجھے خدا کی قسم سرگودا میں ایک بابو نذیر صاحب تھے، وہ ہندوستان میں گاڑی پہ چلتے تھے، وہ نہیں ہوتے ٹکٹ چیک کرنے والے، انہوں نے مجھے سنا ہے، خود سے میں نے سنا کہ بمبئی میں شادی کی تقریر تھی، میں نے اس طرح ڈیوٹی لگائی کہ وہ رات میری بمبئی آئے، میں بمبئی پہنچا تو ٹکٹیں ختم ہو چکی تھی، بلیک میں مل رہی تھی۔ جنہیں پرانے زمانے کدی سین میں ویکھے نے نا، انہوں چنگا پتا ہوتا بھی ٹکٹاں کیوں بلیک ہوں، ٹکٹیں لڑکے خرید لیتے تھے پھر وہ بلیک میں بیچتے تھے، بس روپے کی 1.5 روپے میں بیچتے۔ میں بلیک ٹکٹ دے کر بمبئی اسٹیڈیم میں گیا، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا۔ شاہ جی نے رات کو تقریر کی، صبح کی اذان کی آواز جب کان میں پڑی تو شاہ جی نے کہا ہائے ظالم کو کس وقت خدا ہی، پتہ نہیں کیا چیز تھی، کیا تاثیر تھی۔ یہ جو قتل کا مقدمہ تھا شاہ جی پر، اس کا جو گواہ تھا لدھا رام، ہندو تھا، ہندو ہے، ہندو سرگودا کا تھا لدھا رام۔ شاہ جی جب عدالت میں آئے نا تو لدھا رام کھڑا تھا، شاہ جی کسی نے کہا
کہا شاہ جی اے بے لدھرام. شاہ جی لدھرام کے قریب سے گزرے. شاہ جی نے فرمایا لدھرام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے. لدھرام تو اس کا قائل ہی نہیں. لدھرام تو اگلی عدالت کا ہندو ہے. شاہ جی نے کہا گواہی دو گے جھوٹی, اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگے گی. لدھرام اندر گیا, انہوں نے نام پوچھا, نام بتایا. انہوں نے کہا تم گواہ ہو شاہ جی نے یہ جملے کہے ہیں. لدھرام نے کہا جی نہیں کہے. نہیں کہے. تم نے کیوں لکھے؟ اس نے کہا مجھ سے ایس پی نے لکھوائے, میں نے نہیں لکھا. کیا تاثیر ہے شاہ صاحب. اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو سناؤں, لطیفے کا لطیفہ ہے. شاہ جی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی, انگریز کے خلاف سول نافرمانی. سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے. کس رنگ کے کپڑے پہن کے احتجاج. وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے آرار باہر نکلتے, پولیس گرفتار کر لیتی. ایک دن پولیس نے خسریاں نو ویکھے, انہاں خسریاں سرخ رنگ دے کپڑے پائے, انہاں سمجھے یہ بھی آرار ہے, انہاں خسریاں نو پھاڑ لیا یہ سول نافرمانی کر رہے. خسروں کو پکڑ کے لے گئے تھانے. کسی نے شاہ جی کو بتایا شاہ جی خسرے پھڑے گئے جی, صبح عدالت وچ پیش ہونا. تو جج نے پوچھنا ہے تم نے جلوس نکالا؟ انہوں نے کہنا ہم نے تو جلوس کو نہیں نکالا, اخباروں میں خبر چھپ جائے گی آرار نے معافی مانگی. معافی مانگی تو رہائی ملی. شاہ جی نے کہا میری خسرے نال ملاقات کر. ملاقات ہوئی. شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کہا, پتہ نہیں کیا کہا. صبح جب خسرے عدالت میں گئے نا, ایک خسرا پہلے نا کمرے میں داخل ہو کے اس نے جج کو دیکھا. جج تھا, داڑھی صاف, پوچھے صاف. تو دوسرے خسروں کہتا ہے آ جاؤ اپنی برادری. آ جاؤ. خسرے پیش ہوئے. جج کہتا ہے تم نے دفعہ 144 کی خرابتی کی, تم نے جلوس نکالا, دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی. تو خسرے کہتے ہیں سن نہیں پتا دفعہ 144 کی ہوتا اسا مولویاں دے نال سارے اللہ نے شاہ جی کو. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جج حیران ہوا, کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے. دیوبند کے سکوت نے بغل سے لٹھا نکالا, میز پہ بچھایا, فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا. یہ ہمارے علماء تھے, بے شک یہ ہمارے علماء تھے. اسی عدالت میں مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے, اکٹھی پیشی ہے, اکٹھی. مفتی کفیت اللہ بھی وہی ہے, مولانا سعید احمد دیل بھی وہی ہے. جب فارغ ہوا تو کہتے ہیں ابوالکلام. مولانا ابوالکلام چپ. اس نے کہا ابوالکلام چپ. لیڈر نے کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں, کہو نا میں حاضر ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے. یہ تو لوگ مجھے ابوالکلام کہہ دیتے ہیں میری خطابت کی وجہ سے, میرے تکلم کی وجہ سے, میری فساد کی وجہ سے. ابوالکلام کہہ دیتے یہ میرا نام نہیں, اس کو کہا میرا نام لے کے بلائے. اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہ احمد محی الدین. اس نے کہا احمد محی الدین فلاں کون؟ سید. جج کہتا ہے پیشہ. مولانا ابوالکلام کہتے ہیں پیشہ تو بتاتا ہوں لکھو گے؟ اس نے کہا نام لکھا, والد کا
ہمیشہ انگریز کے خلاف اس کا قلم منہ میں آیا، کہتا ہے ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں مولانا ابوالکلام نے ایک جملہ کہا، کیسے لوگ تھے بھائی، کیسے لوگ تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑیں گے، یہ مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑیں گے، یہ مولانا سعید احمد دہلوی کھڑیں گے، یہ میری جوانی کے دوست ہیں، تے جوانی دے دوستاں کو دوستاں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں، ان تینوں سے پوچھ لے ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ شراب پی ہے نہ زنا کیا ہے نہ جھوٹ بولا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے یوں کہا، تو شاہ جی نے موچی دروازے میں کہا مرزا قادیانی تین نبوت دعویٰ سجے ہی نہیں۔ ابوالکلام آزاد نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو جھوٹا پر سچ جاتا، کہ جب سے ہوش سنبھالا زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو کہ ہوش میں ہوں؟ جج کہتے ہیں 6 مہینے قید با مشقت، لکھی اس نے، اس کے ذہن میں تھا مولوی یہ یرک جائے گا، اور مولوی جو یرکیا تو مولوی کہے گا سبقت لسانی ہو گئی، یہ ساری بولی کیا ہو گئی؟ سبقت لسانی ہو گئی، تھوڑی بولی ہے یو ٹرن، یہ تھوڑی بولی۔ سبقت لسانی کا مطلب ہے کہنا کچھ اور چاہتا تھا نکل اور یہ ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، یعنی یہ میرا مقصد نہیں تھا، تو یہ بولے گا، کوئی معذرت کرے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سزا سن کے ایک جملہ کہا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا، انہی کی زبان میں دہرانے لگا ہوں، آپ کتنا لطف لیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ جرأت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند۔ تو یہ مان کہ یہ ہستیاں علماء دیوبند نے پیدا کی، مدرسوں کی پیداوار تھے یہ اتنے بڑے بڑے مفسر۔ تو ذرا دیکھ تو تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھ ذرا، تجھے پتہ چلے مفسر کسے کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کون ہوتا ہے۔ اور بٹا پٹو تے تھلوں شیخ الاسلام نکلتا، میں شیخ الاسلام ہوں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام، شیخ الاسلام ایک ہی تھا اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ تو دیکھ تو صحیح شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھ مولانا عبید اللہ صدی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھ فقط کا ابن حجر، مولانا انور شاہ کشمیری، تو دیکھ اس پائے کا تیرے پاس کوئی ہو تو لے کے آؤ۔ آج بڑے فنے خان بڑے پھرتے ہیں دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور اساں پاکستان بنایا، اساں ہم نے بنایا پاکستان، تو ساں بنایا پاکستان، ہم نے بنایا پاکستان۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سکول کے پڑھے لکھے، کالج کے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہیے گا، پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان پہ حکومت کون کرتا تھا؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ اگر انگریز یہاں سے نہ نکلتا پاکستان بنتا نہیں؟ اگر انگریز یہاں سے دفع نہ ہوتا ہندوستان سے تو پھر پاکستان بنتا؟ ناممکن تھا نا۔
पाकिस्तान बनाने के लिए अंग्रेज को धक्का देना, अंग्रेज को यहां से निकालना जरूरी था। तेरे वडेरों में किसी ने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक चलाई हो और एक दिन की जेल काटी हो, सामने ले आ। इधर हमारे देख चूने की भट्टियों में जलाए गए, दरख्तों की टहनियों के साथ, तनों के साथ उनको फांसी पे लटका दिया गया, काला पानी में उन्हें कैद कर दिया गया, माल्टा की जेल में उन्होंने 4-5 साल कैदें काटी है। अंग्रेज को निकालने में सबसे अहम किरदार उलमाए देवबंद का है। तू रिपोर्ट पर जाके बरतानिया में आज जा, चल जा। जब यहां तहरीक चल रही थी तो जो लोग यहां जायजा लेने के लिए आए कि क्या वजह है अंग्रेज कमजोर हो रहा है और निकलने पे मजबूर हो रहा है, क्या रिपोर्ट दी थी वहां उन्होंने जाके, उन्होंने कहा था जब तक देवबंद का मदरसा कायम है अंग्रेज के कदम हिंदुस्तान में नहीं टिक सकते हैं, नहीं टिक सकते। यार पता नहीं उन्होंने मेरा पता लग गया कि मैं गल करना, बाकी मैं ये बात करने लगा। बिल्कुल मैं यहाँ बैठा था तो मेरे ज़हन में था। तू इधर आ, दीदी मदारिस ने क्या दिया, कितने उलमा के नाम मैंने लिए, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल हक, मौलाना एजाज अली, और जो दीनी मदारिस ने और दीनी तालीम ने कौम को दिया रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान से पढ़ के आए और उन्होंने वहां भजरा के खराबाबाद में डेरा लगाया, खुद भी रेत पर बैठा है, तलबा भी रेत पे बैठे हैं, ना कोई मदरसा है, ना कोई मतबख है, ना कोई आला दर्जे के कमरे हैं, ना कोई चंदा, ना स्पीकर, ना जलसा, ना स्टिकर, ना इश्तिहार, बैठा है जंगल में और उसने लगा दिया है कुरान का मंगल। फिर लोग टूट पड़े उस पर, कोई हिंदुस्तान से, कोई बंगाल से, कोई रूस से, कोई दिल्ली से, कोई देवबंद से, कोई अटक से, कोई गुजरात से, कोई अटक से, कोई गुजरात से, कोई पिंडी घेर से उसकी खिदमत में पहुंचे, वो शागिर्द पहुंचे, उलमा पहुंचे, उसने उन पर कुरान का रंग चढ़ाया, तसव्वुफ का रंग चढ़ाया, कुरान का रंग चढ़ाया, किसी को गुलामुल्लाह खान से शेखुल कुरान बना दिया, किसी को सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी से पीरे तरीकत बना दिया, किसी को काजी शमसुद्दीन से रईसुल मुहद्दिसीन बना दिया, किसी को मौलाना मोहम्मद अमीर से शेखुल तफसीर बना दिया, और किसी को मौलाना मोहम्मद ताहिर से मुफस्सिर कुरान बना दिया। ये जहां गए कंजमन बन गए, जहां जहां मौलाना हुसैन अली का शागिर्द गया ना वहां तौहीद का बूटा लगा, और जहां नहीं गया वहां अंधेरा है आज तक। वही शिरक का जोर है। यहाँ मौलाना हुसैन अली का कोई मुरीद, कोई शागिर्द नहीं गया, मौलाना हुसैन अली मुफस्सिर कुरान है, मौलाना हुसैन अली आला दर्जे के फकीह है, मौलाना हुसैन अली का तसव्वुफ में आला मकाम है, मौलाना हुसैन अली हदीस के फन में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन मौलाना हुसैन अली का सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने किस्से और कहानियां सुनने वालों का ज़हन रब के कुरान की तरफ मोड़ दिया था। ये मौलाना हुसैन अली का कमाल था। लोग किस्से सुनते थे, कहानियां सुनते थे, उन्होंने कहा किस्से कहानियां नहीं, रब का कुरान। तुसी थक गए हो लगता है। मैं चाहता था मैं थोड़े से तौहीद के दो बोल बोल जाता,
توحید کے تو بول جاتا میری روٹی بھی حلال ہو جاتی جیڑی مدد نہ کھوائی بڑی چنگی روٹی کھوائی تسی تے حالے کچھ نہیں کھاتا کھانا ایک باری نہیں کھاتا تے بولو تے صحیح کھاتا ایک باری وہ اب سارے موضوع تو نہیں ہو سکتے یہ تو آ گیا نا اسی ضمن میں آ گیا مدارس نے کیا دیا لوگ قصے بیان کرتے تھے لوگ کہانیاں سناتے تھے لوگ جھوٹے واقعات سناتے تھے بارات جا رہی تھی بوڑھی نے نیاز نہیں دی شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا انہوں نے پوری بارات کا بیڑا غرق کر دیا ساری بارات دریا میں ڈوب گئی بڑی پڑھائی قوم ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ بزرگ ہوندے ہی ہوں میں جڑے بیڑے غرق کر بزرگوں کا مصب یہی ہے کہ وہ بیڑے غرق کرتے ہیں اتنی حد تک تو چلو خیر تھی آگے سے خطیب نے کہا 12 سال کے بعد پیران پیر نے براتیوں سمیت بیڑا تار دیا بیڑا بھی باہر براتی بھی باہر لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ بزرگوں کی بڑی طاقت ہے جی بیڑے ڈبو بھی دینے نے بیڑے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا کی قسم کبھی کبھی اس طبقے میں کوئی ماسٹر کوئی پروفیسر کوئی کالج کا لڑکا سکول کا لڑکا بھورے جتنا عقل کوئی نہیں الیس منکم رجل رشید الیس منکم رجل رشید میں نہ کرتا ہوں تواڈے کوئی بھی بندے دا پتر نہیں تواڈے ایک بھی بندے دا پتر کوئی نہیں جو اٹھ کے کہے مولانا بیڑا غرق ہو گیا براتی بھی غرق ہو گئے 12 سال کے بعد بیڑا تار دیا یہ جو غرق ہو گئے تھے ڈوب گئے تھے مر گئے تھے ان کی جو بیویاں پیچھے تھیں انہیں عدت گزار کے اگے نکاح کر لے یہ تو مر جو گئے ڈوب جو گئے انہوں نے آگے نکاح کر لیے 12 سال تو بعد یہ بھی زندہ ہو کے پہنچ گئے ان آخیا یہ بیویاں ساڈیاں نے انہیں آخیا تساں مر کھپ گئے ہو کتوں نکل کے آئے ہو یہ تو ساڈیاں نے مولوی جی یہ تو چنگا بلا رولا پہ ہونی پھر گل تھانے گئی ہونی یہ بیوی کس نو یؤمنون بالغیب جو خطیب نے کہا مولوی نے کہا آمنا وصدقنا آپ میں سے کسی نے حافظ الداس صاحب کا نام سنا دیکھا بھی ہے کسی دیکھا جی میں نے دیکھا ہے میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے محفل کے آدمی تھے اور حضرت شیخ القرآن شاہ جی والد صاحب ان کو وہ لطیفے سناتے واقعات سناتے یہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہم چھوٹے تھے اس وقت بابا لداد نے ایک دن بات سنائی کہ ہم گجرات سے آگے شیخ القرآن میں شاہ جی جا رہے ہیں واپسی پہ جمعرات کا دن ہے واپسی پہ تھوڑا سا دریائی راستہ تھا کشتی میں سفر کرنا تھا ہم تینوں کشتی میں بیٹھے ناموافق ہوا چلی لہریں اٹھیں اور کشتی ڈاماڈول ہوئی تو کشتی کے لوگ جو تھے نا وہ بغداد کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو گئے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ بابا لداد کہتا ہے کچھ دیر تو میں دیکھتا رہا پھر میں بھی کھڑا ہو گیا میں ان کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا وہ بغداد کی طرف اور میں انہوں نے بابا دن کیے ہم بغداد کی طرف تو ادھر میں آخیا آج جمعرات ہے شیخ القرآن جمعہ پڑھانا پنڈی شاہ جی پڑھانا گجرات میں بھی پڑھانا گجرات دے کسی پنڈ ایو جی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تئی کٹھے ایو جی ہستی نو آواز مارو جڑا کل تک جس کو تسا آواز مارن لگے ہو اس کی عادت میں جاننا یہ پہلے 12 سال پڑھیندہ دے اس کو بچوں 12 سال غرق کرتا ہے پھر نکالتا ہے لوگ کشتیاں بیڑے رکابی پھر بچ جانا یہ سنا رہے تھے واقعات مولانا حسین علی نے کہا آپ قرآن کے قریب کس سے چھوڑ قرآن کے قریب کہانیاں چھوڑ قرآن کے قریب
اس میں زندہ پیغمبر ہے. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح یار. جب اللہ کی توحید بیان ہوا نا خوش ہوا کر. خدا دی قسم ہے جب توحید بیان ہوتی ہے نا اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہوگا. نہ پایا کرو جی توحید بیان کر کے بندے ڈر آوے بیان ہی بیٹھے بندے. خوش ہوا کرو توحید بیان ہو رہی ہے. کشتی ہے اس میں زندہ پیغمبر ہے. کشتی گرداب میں آئی, نام موافق ہوائیں چلی, ایک بندے کو باہر نکالنا ہے, قرآن دادی کرو, قرآن دادی کی گئی, نام نکلا حضرت یونس کا. اچھے بندے تھے, کہا نہیں دوبارہ قرآن دادی کرو, دوبارہ قرآن دادی کی, نام پھر نکلا حضرت یونس کا. تیسری بار قرآن دادی ہوئی, نام پھر نکلا حضرت یونس کا. یہاں بندیالوی پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, اردو کے بڑے جملے رکھے نہیں ہے, پنجابی چکھنا چاہتا ہے, نہیں سننا چاہتے ہو. تیسری بار جب قرآن نکلا گل اینج بن گئی, اللہ دا پیغمبر کشتی کے بہوے تو کشتی ڈوب دیئے. اللہ دا پیغمبر کشتی کے بہوے تو کشتی ڈوب دیئے. پیغمبر کو کشتی کو کنٹھو کشتی بچ دیئے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا, اور لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور پار لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں میرے اختیار میں ہے. ورنہ جس کشتی میں اللہ کا پیغمبر بیٹھا تھا جس کشتی میں زندہ پیغمبر بیٹھا تھا وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی. دینی مدارس نے مولانا حسین علی دیا, دینی مدارس نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دیا. تو لے کے تو آ, تیرے پاس کیا ہے, پیٹ پلیٹ سٹے چوتھی کھائی کو مقابلہ کرے گا علماء دیوبند کا اور یہ دنیا کی یونیورسٹی میں پلے ہوئے لوگ, یہ مقابلہ کریں گے علماء دیوبند کا. ہر حاکم سے ٹکر لینے والا ہے غلام اللہ خان, ہر تحریک کی قیادت کرنے والا ہے غلام اللہ خان, ہر تحریک کے لیے اپنے مدرسے مسجد کو وقف کرنے والا ہے غلام اللہ خان, پیسہ لٹانے والا ہے غلام اللہ خان. دینی مدارس نے ہیرے پال کے لوگ, بڑے بڑے خطیب, کسی کے پاس ہے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب, کسی کے پاس ہے محدث مولانا انور شاہ کشمیری جیسا, کسی کے پاس ہے مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ جیسا. انشاءاللہ اس مہنگائی کے دور میں تم جو لوگ ہو نا, جو شہری لوگ بیٹھے ہو, شہری لوگ, تم جامعہ حقانیہ کو سال کے بعد اگر 10,000 دیتے تھے نا, تسی ہن بھی 10,000 ہی دیتے ہو. تم 10,000 دیتے ہو. مہنگائی بڑھ گئی ہے 4 گنا, خرچ ہوتا ہے 40,000, تم دے رہے ہو, تم اسی پہ کھڑے ہو. مدارس کے لیے بڑا مشکل اس کا ٹائم پڑتا ہے. میں خود مدرسہ چلا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہم کس طرح چلا رہے ہیں, کتنی تنگی ہوتی ہے لوگوں کی. زکوٰۃ اشر وہی کھڑا ہے اور مہنگائی 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ان کا بھی تجربہ ہے, میرا بھی تجربہ ہے. ہر یکم تاریخ کو میں 9 لاکھ روپیہ نکال کے ناظم کے حوالے کرتا ہوں, صرف تنخواہوں کی مد میں. تنخواہیں اور بچوں کے وظیفے, کھانا پینا اس کے علاوہ, علاج معالجہ اس کے علاوہ, بجلی کے بل اس کے علاوہ, گیس کے بل اس کے علاوہ, مکتب کا خرچہ اس کے علاوہ, وہ تو اور ہے. 9 لاکھ یوں اٹھا کے دینے. میں کیا کرتا ہوں ان کا مجھے پتہ نہیں. جتنی رقم وصول ہوتی ہے میں بغیر گنے ایک تھیلے میں ڈال دیتا ہوں, تھیلے میں ڈال دیتا ہوں, اسی سے نکال کے دیتا چلا جاتا ہوں. وہ تھیلا ختم نہیں ہوا. تو پھر میں سوچتا ہوں
میرا عقیدہ نظریہ بنتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسے قائم رہنے چاہیے، اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا ہے کہ یہ مدرسے قائم رہیں، اور پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ اگر پاکستان کے لوگ یہ نہ چاہتے ہمیں زکوٰۃ کیوں دیتے، ہمیں عشر کیوں دیتے، ہمیں قربانی کی کھالیں کیوں دیتے، صدقات کیوں دیتے؟ پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس قائم رہنے چاہیے، یہ قائم رہیں گے تو دین کی بہار قائم رہے گی، یہ قائم رہیں گے تو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے آئیں گے، کلمہ سکھانے والے آئیں گے، جنازہ سکھانے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب